بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سے پہلے انہی کا ذکر ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ سن لیں۔ محترمی جناب صدر عابد جعفری صاحب، ارکان مجلس استقبالیہ اور استظامیہ، حاضرین والا تبار، شہاب کاظمی کا سلام قبول ہو۔ کئی سال پہلے ہماری 3 کتابوں کی رونمائی آپ ہی جیسے عزیز دوستوں اور قدردانوں کے تعاون سے ہالیڈے ان نیو جرسی میں منعقد ہوئی تھی۔ ہم نے اس وقت ایک مضمون بمشکل سے بشکل سپاس نامہ تیار کیا تھا۔ جب یہاں ٹورنٹو میں آج کی تقریب قرار پائی تو ہم نے سوچا کہ ری سائیکلنگ کا زمانہ ہے، نیا مضمون لکھنے کی بجائے وہی مضمون گویا ری سائیکل کر دیا۔ مگر افسوس کہ وہ مضمون ہمیں دستیاب نہ ہو سکا اور ہمیں یہ مضمون عین وقت پر ذرا عجلت میں لکھنا پڑا۔ وہ مضمون لکھ کر ہم گونا مطمئن تھے، مگر اس مضمون سے ہم اتنے مطمئن نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں جو چند سال پہلے تھیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ جواب دیتی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات جتنی محبت اور عقیدت اس حقیر فقیر سرتاپا تقصیر سے رکھتے ہیں وہ اس دور کی چیز نہیں۔ آپ کی قدردانی کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ ناچیز کو یہاں کے اہل سماعت نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ جواباً ہم نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہاں کی محافل کے لیے پوری دیانتداری سے کلام لکھا جائے تاکہ آپ حضرات کو یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ شہاب کاظمی نے اب کی برس ٹال دیا یا محفل کا حق نہیں ادا کیا۔ ہمیں سماعتوں پر اور قارئین پر جتنا اعتماد ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی کسی کتاب میں کسی سے خواہ وہ کوہ قامت ہو یا عام قامت کبھی سفارشی مضمون نہیں لکھواتے اور یہ کام سامعین اور قارئین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ابھی اتنے بڑے شاعر نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں داد و ستائش سے بے پرواہ ہیں۔ جیسے غالب نے کہا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ صحیح گر میرے اشعار میں مانی نہ صحیح۔ معاف کیجیے گا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا تو فریب خوردہ ہیں یا دروغ گو ہیں۔ معاف کیجیے گا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا تو فریب خوردہ ہیں یا دروغ گو ہیں۔ شعر کا سفر بغیر حسن سماعت کے کبھی منزل رسی تک نہیں پہنچتا۔ شیعہ ادب کے اعتبار سے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کسی بھی ادب کے اعتبار سے، میر انیس اور مرزا دبیر کو جو دربار سماعت نصیب ہوا وہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی کسی کو میسر ہو۔ اور اس کے باوجود میر انیس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ اس شکوے سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انیس کو سماعتوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ سماعت وہ شکنجہ ہے جس کے سبب غالب تک کو اپنی طرز شعر گوئی بدلنا پڑا، اور ہم نے اسے ایک مقطع میں یوں کہہ دیا ہے کہ شہاب ایسا شکنجہ ہے سماعت، شہاب ایسا شکنجہ ہے سماعت کہ غالب سے سخن پرداز بدلے۔ حضرات، سماعت کی اہمیت میں یہ بات حرف آخر ہے، سماعت کی اہمیت میں یہ بات حرف آخر ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کان نہ دیے ہوتے تو زمان دینے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اگر پروردگار عالم نے کان نہ دیے ہوتے تو زمان دینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ صاحب و معزز مقالہ نگار، یہ بھی توجہ قابل ہے کہ صاحب و معزز مقالہ نگار حضرات نے جو کچھ بھی ہماری کتاب اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں فرمایا ہے، جہاں ہم اس کے لیے ان سب کے شکر گزار ہیں، وہاں راز کی ایک بات بھی بتائے بغیر نہیں رہتے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے دوست ہیں، اور دوستوں کے بارے میں حسن ظن کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ اور ان میں چونکہ سب شاعر ہیں اس لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ جن کو کہتا ہے یہ جہاں شاعر،
یہ غلو پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو کہتا ہے یہ جہاں شاعر، یہ غلو پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب ویسے تو قابل اعتبار لوگ ہیں، مگر ہمارے بارے میں آج جو آپ نے سے سنا اس پر خدا را آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کریں، ورنہ چھوڑ دیجیے یہاں سے۔ یہاں ہم اپنی نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ سنا کر آگے بڑھتے ہیں۔ عیب میں جب کبھی احباب ہنر دیکھتے ہیں، عیب میں جب کبھی احباب دیکھنے والوں کا ہم حسن نظر دیکھتے ہیں، عیب میں جب کبھی احباب ہنر دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں کا ہم حسن نظر دیکھتے ہیں۔ میزبان دوستو، آپ سب کی مہمان نوازی اور قدر افزائی کے ہم ہمیشہ سے قائل تھے، مگر آج کی اس رسم اجرا کے بعد ہماری گردن جو ویسے بھی کبھی اکڑی ہوئی نہیں تھی، آپ کی دل نوازیوں کے بوجھ سے اور خم ہو گئی ہے، اور الفاظ کو یارہ نہیں، محسوسات کو تاب و طاقت نہیں، طلاقت کو سکت نہیں کہ اس موقع پر جذبات تشکر کا اظہار ہو سکے۔ امید کی آخری آماج گاہ ہے تو بس آنکھیں ہیں، یہ اگر بھر آئیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ کچھ کامیابی ہو گئی۔ السلام۔ یہ تو وہ تقریر تھی چھوٹی سی جو میں نے پہلے سے لکھ کے تیار کی تھی۔ اب اس میں ہمارے کرامت گوہری صاحب نے جو موضوع چھیڑا ہے اس پر میں اس لیے اس وقت کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بہت طویل موضوع ہے اور اس پہ خود ایک نشست کی ضرورت ہے۔ ان کا جو خیال ہے وہ اس خیال کے رکھنے کے وہ حقدار ہیں، اور میرا جو خیال ہے میں اس خیال کے رکھنے کا حقدار ہوں۔ آپ نے جو بات سمجھ میں آئی آپ کی وہ آپ نے کہہ دی، میں نے جو بات میری سمجھ میں آئی وہ میں نے لکھ دی، اس میں جو جواز میری سمجھ میں آیا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ اس پر ایک بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے جو میں نے اکثر کتابوں میں کی بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کرامت گوہری صاحب نے فرمائی تو اس میں تھوڑا سا شاید ان کے علم میں نہیں ہے جو باتیں انہوں نے کہیں۔ میری اصل میں اس وقت میری 10 کتابیں آ چکی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلی کتاب میری غزلوں کا مجموعہ تھا، ان کا شکوہ تھا کہ ہم نے غزل کی طرف توجہ نہیں دی۔ دوسری دفعہ جو میری کتابیں چھپیں اس میں بھی ایک غزل کا مجموعہ ہے، یہ خلیج کہاں سے ہوتی ہے۔ تیسری دفعہ جب میری کتابیں چھپیں تو اس میں بھی ایک غزل کا مجموعہ ہے جس کا عنوان ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، اور اس میں میں نے غزل کے میدان میں نے کچھ ایسی جدت ترازیاں کی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ میں نے اساتذہ کی غزلوں کو، میر غالب، سودا داغ، مصفی، سب کی غزلوں کو، بہت سی غزلوں کو میں نے ان کی بحروں سے الگ کر کے اس میں ایسے الفاظ شامل کر دیے ہیں جن سے ان کی بحر بدل گئی ہے، اور اس خوبصورتی سے بحر ان کی بدلی ہے کہ ان غالب کا یا میر کا یا کوئی کسی کا بھی ایک مصرع بھی اور مصرے میں سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا، اور حتیٰ کہ حرف عطف بھی اگر کہیں تھا تو وہ اسی صورت سے موجود ہے، اور اس میں کوئی تقریباً 26-27 ایسی غزلیں ہیں جو میں نے تو غزل کی خدمت سے بھی ہم غافل نہیں ہیں، لیکن ترجیح ہماری جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی ہمیں جنت لے جائے گی۔ وہ ہمیں شاید 2-4 اور کرامت بھائی جیسے لوگوں کی نظر میں بلند کر دے، مگر اس سے ہمارا وہ مقصد نہیں۔ اچھا، تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہی کام نہیں کیا عام ادب کے لیے، بلکہ ہم نے ایک تذکرہ شعرا ترتیب دیا ہے جو ہماری 10-12 برس کی محنت کا وہ ثمر ہے، اور وہ ایک بہت بڑا یعنی ہمارا اپنے نزدیک کام تھا جو ہمارے ذمہ تھا۔ وہ اس میں ولی دکنی سے لے کر ضامن جلال تک کے پیریڈ کے جو شعراء گزرے ہیں ان کا کلام ایک خاص مقصد کے تحت اس میں جمع کیا ہے، اس میں ان کی تواریخ پیدائش اور قواعد اور سب کچھ شامل ہیں۔ تو ہم ادب سے
مطلب ہم اس ادب سے بھی غافل نہیں ہیں، لیکن وہی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ نے یہ شکوہ کیا اور آپ کا شکوہ ہونا بجا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو ہم وہ کہنے سے پہلے دوسروں سے معلوم کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری یہ ادبی خدمت بھی ہم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور پہلا ہمارا جو مجموعہ ہے وہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ اب پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، 12 بج رہے ہیں، صرف دن کے نہیں ہیں، ورنہ میں کہتا سکھوں کا وقت آ گیا ہے۔ 15 منٹ تو بس میں 2-4 قطعات سنا کر ایک منقبت پیش کر کے آپ لوگوں کی گلو خلاصی کرتا ہوں۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں میر انیس کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی میرا یہ نہیں مقصد ہے کہ میں ہر کے ساتھ چلا بھی جاؤں۔ میرا اپنا وہ ہے رویہ شعر گوئی، اس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ان سے لے کر کچھ ایک نئی طرز اپنے طور پر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے، شاید آپ کو پسند آئے کہ نظر کے درود بھیجیے۔ یہ میرا اپنا شعری رویے سے متعلق کے 4 مصرے ہیں کہ زباں سلیس تو الفاظ سادہ رکھتے ہیں، زباں سلیس الفاظ سادہ رکھتے ہیں، انیس سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، انیس سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، اور کھڑے ضرور ہیں صف میں امام کے پیچھے، کھڑے ضرور ہیں صف میں امام کے پیچھے، مگر نماز کی نیت فرادہ رکھتے ہیں۔ کھڑے ضرور ہیں صف میں امام کے پیچھے، مگر نماز کی نیت فرادہ رکھتے ہیں، زباں سلیس تو الفاظ سادہ رکھتے ہیں، انیس سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، کھڑے ضرور ہیں صف میں امام کے پیچھے، مگر نماز کی نیت فرادہ رکھتے ہیں۔ 4 مصرے اور دیکھ لیجئے، میں کچھ قطعات پڑھوں گا اور ایک منقبت، تاکہ وقت سے اندر ختم ہو جائے کہ فکر مدح علی میں رہتا ہوں، فکر مدح علی میں رہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت مجھے مل جاتا تو آپ کی جو زحمتیں ہیں اس کا کچھ وہ اصول ہوتا کہ فکر مدح علی میں رہتا ہوں، بے پیے بے خودی میں رہتا ہوں، بے پیے بے خودی میں رہتا ہوں، اور دن میں ہے تیرگی یہ فکر معاش۔ جب ہم نے یہ شعر کہا اس کے بعد ہماری معاش چھن گئی، وہ اور بات ہے کہ دن میں ہے تیرگی یہ فکر معاش، رات بھر روشنی میں رہتا، دن میں ہے تیرگی یہ فکر معاش، رات بھر روشنی میں رہتا ہوں۔ 4 مصرے